صدا رہے اور اس سے سوا رہے. اور میرے محترمین اساتذ کا فتویٰ مثل جیسے سید خوئی اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوب زنجیر مارو، خوب مارو، خوب مارو، خوب کامازانی کرو، خوب کامازانی کرو، خوب زیادہ، جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے. کبھی آپ نے کسی عالم کو، کسی مجتہد کو قمیض اتار کے ماتم کرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا. وہ جائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی اگر جائز ہے تو ان سے کہا جائے آپ بھی اتاریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ زنجیر مارنے کو اس نے جائز کر دیا، اس نے جائز کر دیا. میں کہتا ہوں کہ اسی کے ہاتھ میں جو مجتہد یہ کہہ رہا ہے نا کہ جائز ہے، یہاں سے بنوا کے لے جائیں، ان مجتہد کی خدمت میں دیں. قبلہ آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں جائز ہے، آپ کیوں نہیں مارتے؟ اب اگر وہ مار دینا تو اس دن میں بھی ماروں گا. درست ہو جو جناب اویس قرنی سے منسوب ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اویس قرنی کو زیادہ محبت تھی رسول اللہ سے یا امیر المومنین کو تھی یا حضرت زہرا کو تھی؟ جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو حضرت زہرا نے اپنے دانت کیوں شہید نہیں کیے؟ علی علیہ السلام نے کیوں اپنے دانت شہید نہیں کیے؟ کیا علی علیہ السلام کو محبت نہیں تھی رسول اللہ سے؟ عشق نہیں تھا رسول اللہ سے؟ حضرت زہرا کو عشق نہیں تھا رسول اللہ سے؟ صرف اویس قرنی کو اتنا عشق ہو گیا تھا رسول اللہ سے؟ جب اپنے مطلب کی بات ڈھونڈنی ہو تو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آتے ہیں. ہمارے پاس اسوہ اویس قرنی بہت محترم شخصیت ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، ہم ان کی خاک پا ہیں، لیکن اویس قرنی خود بھی ان کا بھی نمونہ اور اسوہ امیر المومنین ہے. ہمارا اسوہ اور نمونہ بھی امیر المومنین اور حضرت زہرا ہے. جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے حضرت زہرا بھی موجود تھی، امیر المومنین بھی موجود تھے، لیکن دونوں ہستیوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. معصوم کی اتباع کرنی ہے، معصوم کی. نہ یہ ہو کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو کہیں جی مجتہد کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے مجتہد کی؟ کہتے ہیں چونکہ معصوم نہیں ہے. اور جب اپنے کسی عمل کا جواز ڈھونڈنا ہو تو معصوم کے ہوتے ہوئے اویس قرنی کی مثال لے آتے ہیں. اگر اویس قرنی معصوم ہے، اویس قرنی معصوم کے ہوتے ہوئے کیوں غیر معصوم کی طرف جاتے ہو آپ؟ امیر المومنین معصوم تھے، اس وقت موجود تھے. حضرت زہرا عصمت پر فائز تھی، اس وقت موجود تھی. ہمارے لیے یہ ان کا قول و فعل حجت ہے. Guys, you will be amazed what I learned right now. My ex-boyfriend spent one... سنو ایک بات بتاؤ، پہلے زنجیر اور قما کے مسئلے پہ ایک بات بتاؤ. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں سب سے، مجھے ہدایت دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ میرے دونوں ہاتھ مضبوط ہیں، مضبوط ہوں اور آزاد ہوں، آزاد، اور اس میں اسلحہ ہو، تو مجھے امام حسین کے دشمن کو زخمی کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو؟ پھر کس نے کہا کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا؟ نہ تو یہ طریقہ پرسہ دینے کا ہے، نہ یہ طریقہ نصرت کرنے کا. نصرت کرنا ہے نا، امام حسین کی نصرت، امام زمانہ کی نصرت، اہل بیت کی نصرت، اللہ کی کہ دین کی نصرت، مدد. نہ تو نصرت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں، اور نہ پرسہ دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں. ٹھیک ہے نا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے بتایا؟ اگر یہ ایشو ہی نہیں، نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہو. کرنا ہے کہ جس سے جان کا خطرہ نہ ہو اور اپنے بدن کو تکلیف اس حد تک پہنچانا اس عشق اور محبت کے اظہار کے اندر کہ جس سے جان جانے کا خوف نہ ہو. اس کی اجازت دی ہے تمام مجتہدین نے ائمہ کی روایات کی روشنی میں. خونی ماتم کے اوپر حضرت آیت اللہ خامنئی نے روکا ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی نے سکوت کا حکم دیا ہے، خاموشی کا حکم دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا اس موضوع پر. اور دیگر مجتہدین میں ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ یہی نظریہ جو آغا سیستانی کا ہے اسے انتخاب کیا ہے، اور ایک تعداد نے آغا خامنئی کے نظریے کو انتخاب کیا ہے. ہمارے ہاں عزاداری مسلم ہے، لیکن طریقے مختلف ہو سکتے ہیں.
امام حسین کی عزاداری میں شیعہ قوم میں پوری دنیا میں اختلاف نہیں ہے، لیکن عزاداری کے طریقوں میں ہمارے یہاں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ انداز ہے، انڈیا میں وہ انداز ہے، ایران میں وہ انداز ہے، مثلا مختلف ممالک میں عزاداری کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل عزاداری متفق ہے، اس میں ہماری قوم میں پوری دنیا میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ کما زنی نہ کرو، لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں، تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو، پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ پر میں کیا سیکھا؟ زنجیر کا ماتم کرو، کا ماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آیا پورے محرم کا میسیج زنجیر، پورے محرم کا میسیج قما؟ امام حسین کوئی اور ہدف نہیں رکھتے تھے، پوری تاریخ زنجیر قما 200-250 سال پہلے تک نہیں ہے، یہ نئی شروع ہوئی ہے۔ ہم کو کہتے ہیں کیا اویس قرنی نے نہیں کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں رسول اللہ سے فاطمہ زہرا زیادہ محبت کرتی تھی یا اویس زیادہ کرتے تھے؟ رسول اللہ سے علی محبت کرتے تھے یا اویس کرتے تھے؟ علی نے زنجیر نہیں اٹھائی۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ زنجیر کما تم کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے بھائی، یہ بھی نہ کہہ دی کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کر، نہ، میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا، فلپ فلاپ مت کرو۔ تقلید کرتے ہو آغا سیستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یا کہو کہ تو اخباری ہوں میں، اخباری ہو تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ امام زین العابدین سے لے کر کے 12ویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو؟ نہیں کیا۔ 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2-3 years کا نہیں، 200 years، not a joke۔ کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ 260، یعنی 2 centuries امام موجود تھے۔ 2 centuries کے جیسی عزاداری ہے وہی عزاداری سچی ہے۔ اس عزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے۔ عزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے، ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے۔ آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ صلوات۔ ماتمی جوان مسجد سے الگ نہیں دکھنا چاہیے، یہ 2 قومیں نہیں ہیں، یہ 2 قومیں نہیں ہیں۔ اب آپ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، بہت زبردست، آپ نے خون نکالا ہے، اچھا خون نکال لیا آپ نے، مولا کے لیے نکالا نا، تو یہ فوٹو فیس بک پہ کیوں جا رہی ہے؟ مجھے سمجھا دیجئے، مجھے ایک لاجک دے دیجئے کہ آپ نے یہ تو مولا کے لیے نکالا تھا، تو مولا کے لیے نکالا تھا، بہ گیا، آپ چپ چاپ اپنے زخم کو آپ چھپائیے اور چلے جائیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فیس بک پہ کیوں جا رہا ہے؟ اور بہت کلوز تصویر کیوں جا رہی ہے؟ وہ کٹتے ہوئے زخم اور پھٹتے ہوئے زخم یہ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس سے لائک لینے کے لیے؟ کس سے کمنٹ کروانے کے لیے؟ اور اگر آپ یہ زخم لائک اور کمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا زہرا کچھ نہیں دیں گی اس کا بدلہ۔ میں نے آپ کو کہہ دیا جو مجھے کہنا ہے۔ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کئی 100 سال سے لگ رہی تو علماء کوئی آج کے مراج کرام پیدا ہو گئے، مراج کرام تو پہلے بھی تھے، مراج کرام پہلے بھی تھے، تو کل کا مرجع خاموش کیوں تھا؟ دیکھیں آپ کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں، اور آج کا مرجع کیوں بول رہا ہے؟ کل کے مرجع نے منع نہیں کیا، کل کے مرجع نے منع نہیں کیا۔ ہم کو بتائیے 100 سال پہلے کا کوئی فتویٰ کہ زنجیر پہ منع آیا ہو؟ نہیں آیا۔ 150 سال پہلے کے کوئی بتائیے مرجع نے کہا ہو کہ زنجیر نہ لگاؤ؟ نہیں ملا مجھے، سب خاموش۔ آج کا مرجع چیخ رہا ہے کہ بند کرو، کیوں؟ میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے جو کہوں کہ کل کا مرجع خراب تھا آج کا اچھا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آج کا مرجع صحیح نہیں ہے کل کا صحیح تھا، کیونکہ ہمارا علم ان کے لیبل کا نہیں ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے؟ تو ہم عدالت آپ کی رکھتے ہیں، کیس اپنا
آپ جج ہیں, فیصلہ کر دیجئے. جب دونوں میں سے کسی پر ہم کمنٹس نہیں کر سکتے, کل کے مرجع پہ بھی اور آج کے بھی مرجع پہ, ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر ڈھونڈنا ہوگا وجہ کہ کل کی خاموشی کیوں, آج بول کیوں رہا, یہ ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک, پھر ہمیں صرف ایک ہی راستہ رہ گیا کہ ہم پتہ لگائیں کل کی کنڈیشن کیا تھی, آج کی کنڈیشن کیا ہے. تو اگر کسی کے گھر میں, آپ میرے جج ہیں یور آنر, میں آپ کا ملزم ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں کٹہرے میں, آپ ججمنٹ کریں گے.